تو بھائی بات کچھ یوں ہے، جتنا مرضی بھاگ لو اپنی حقیقتوں سے، ایک دن پلٹ کر دیکھنا ہی پڑے گا۔ ایک دن رک کر یہ سوال کرنا ہوگا، ایک دن یہ ریفلیکٹ کرنا پڑے گا کہ کیا ہے وہ جو پانے کے لیے اتنا بھاگ رہے ہو، اور اگر وہ مل گیا تو کیا خوشی ملے گی، یا سب سے آگے اور اکیلے رہ جانے کا غم؟ تو اس ریفلیکشن کے لیے اگر سب سے کوئی بہترین جگہ ہو سکتی ہے تو وہ ہے کعبہ۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ انسان سوچتا ہے کہ وہ اپنی غلطیوں سے بھاگ رہا ہے، لیکن اصل میں وہ اپنی کمزوریوں سے بھاگ رہا ہوتا ہے، اور کعبہ اس بھاگتی ہوئی روح کے لیے ایک ٹھہرا ہوا سچ بن کر سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ میری فلائٹ 2 گھنٹے ڈیلے ہو گئی، لیکن ہیتھرو پہ ایک پرانا دوست مل گیا تو وقت تھوڑا جلدی کٹ گیا۔ ان موصوف کا پہلا عمرہ تھا اور میرا چوتھا یا 5واں، تو اس قافلے کے امیر ہم تھے۔ امیر ایسے کہ خود کو پتہ نہیں کہ میقات سے پہلے احرام پہننا ہے، وہ تو بھلا ہو ایئر لائن والوں کا جنہوں نے یاد کرا دیا۔ پھر جلدی سے پلین کے اندر ہی چینج کیا اور غسل کیا، وضو کیا اور آ گئے اپنی جگہ پہ۔ ٹو لیٹ یو نو گائز، میقات ایک ایسی اسٹیبلشڈ باؤنڈریز ہے مکہ کے چاروں طرف which you cannot cross without entering into احرام۔ جیسے اللہ چاہتا ہے کہ اگر میرے گھر میں عمرہ یا حج کی نیت سے آؤ تو پاک صاف ہو کر، اور سب ایک لباس میں، نہ کوئی بڑا نہ چھوٹا، نہ کالا نہ گورا، نہ عربی نہ اجمی، سب برابر۔ ہوٹل تو آلریڈی بک تھا، لیکن سوچا کہ روم میں جا کے کیا ہی کریں گے، بس سامان رکھا اور چل دیے حرم کی طرف۔ شاید یہ صرف میرے ساتھ ہی ہوتا ہے یا باقی سب کے ساتھ بھی، پہلی نظر کعبہ پہ پڑتے ہی ایک سحر طاری ہو جاتا ہے، ایک ڈیفرنٹ سی انرجی اپنے چاروں طرف، اپنی ہر نافرمانی جیسے آنکھوں کے سامنے ہو اور آنکھیں ندامت کی مدوشی میں بھیگ جائیں۔ کبھی لگے کہ کوئی اندر ہی اندر پوچھ رہا ہے کہ ہاں اب بتا کتنا بھاگنا ہے مجھ سے دور، کہاں تک جانا ہے، کچھ نہیں تو میرے سوا، پلٹ کے آنا ہی پڑے گا، سر جھکانا ہی پڑے گا۔ ندامت اپنی عروج پہ ہوتی ہے اور غرور جیسے مٹ ہی گیا ہو، خیالوں کے جیسے آپس میں جنگ چھڑ گئی ہو، ہر خیال دوسرے خیال سے آنکھ نہ ملا پا رہا ہو، ندامتوں اور شرمندگیوں کے انبار، اور پھر بھاری قدم طواف کے لیے اٹھے اور زباں ذکر خدا سے تر ہو، دعاؤں کی مالا اور گناہوں کی فہرست تیرے در پہ ہے مولا، چلتے جاؤ اور اوپر ابھرتے جاؤ۔ وہ بھی کام کرتا ہے ڈلیوری کا، تو کام کرتا ہے، اب آگے مجھے سال ہو گیا۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں انسان
اپنی زندگی کی ساری کنفیوژنز، ساری کانٹراڈکشنز اور تھکن بنا کسی وضاحت کے رکھ سکتا ہے، کیونکہ یہاں کسی کو سمجھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، ضرورت ہوتی ہے تو بس مان لینے کی، ایمان لے آنے کی۔ یہاں سوال بھی سجدے میں گر جاتے ہیں اور جواب الفاظ کے بغیر سمجھ آ جاتے ہیں۔ اراؤنڈ دس سائلنٹ اسٹرکچر ملینز آف لائفز ریوالو، اور ہر کوئی اپنا بوجھ، اپنی خطا، اپنی امید اس مرکز کے حوالے کر دیتا ہے۔ لائف بھی اسی طواف کی طرح ہے، اگر تمہارا کوئی سینٹر نہ ہو تو تم گھومتے رہو گے، تھکتے رہو گے، لیکن کہیں پہنچ نہیں پاؤ گے۔ کعبہ کے گرد گھومتے ہوئے انسان اپنی دعاؤں سے ملتا ہے، ان دعاؤں سے جو کبھی پوری نہیں ہوئی، اور ان فیصلوں سے جن کا بوجھ وہ آج تک اٹھاتا رہا ہے۔ کعبہ ڈزنٹ ایکسپلین گاڈ، اٹ ایکسپلینز دی ہیومن کنڈیشن، کہ ہم جتنا بھی دور بھاگ لیں آخر کسی ایک سچ کے گرد گھومنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں۔ انسان سمجھتا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے جھک رہا ہے، لیکن اصل میں یہ جھکنا اس سچ کا اقرار ہوتا ہے کہ ہر چیز پہ اختیار کا خیال صرف ایک لمبی غلط فہمی تھا۔ تو حج ہے اسلام کا ایک بنیادی رکن، اور عمرہ ایک نفلی عبادت۔ خدا کو ابراہیم علیہ السلام کی ادا اتنی پسند آئی کہ رہتی دنیا تک اس کو ایک عظیم عبادت بنا دیا، اپنے بندے کو دعائیں سکھائیں اور اس کی قربانی اور ہم سفر کی سعی کو ہمارے لیے لازم کر دیا۔ اراؤنڈ دا کعبہ ٹائم لوزز اٹس ایروگنس، صدیوں پرانی دعا اور آج کے آنسو ایک ہی دائرے میں آ کر برابر ہو جاتے ہیں۔ رات بھر طواف کرتا رہا، فجر کی نماز پڑھی اور اپنے روم کی طرف نکل پڑا۔ تھکن اتنی زیادہ تھی کہ عبادت میں بھی مزہ نہیں آ رہا تھا۔ اپنے ہوٹل میں آ کے دیکھا تو پاؤں میں چھالے پڑ چکے تھے۔ تو بھائی میری طرح مت کرنا کہ آرام کیے بغیر ڈائریکٹ فلائٹ کے بعد عمرہ۔ میقات سے پہلے احرام اور نیت کرو، ہوٹل میں آؤ، سو جاؤ، پھر غسل کرو، پھر احرام کی نیت میں جاؤ اور طواف کرو۔ تو یہاں پہ ہمیں جوائن کیا ہے احتشام بھائی نے، ہم ان کو پیار سے شانی کہتے ہیں، اور شانی صاحب ریاض سے آئے ہیں بس ملنے کے لیے۔ بڑی بات، کل رات بڑی مست نیند آئی کیونکہ پچھلے 48 آور سے ہم جاگ رہے تھے، لیکن پاؤں کا درد ابھی بھی وہیں ہے، تو اس لیے زیادہ چلنا نہیں ہوگا۔ ویسے یہاں پہ ساکس ملتی ہیں، پہن کر بھی اندر آ سکتے ہیں، لیکن ہم نے اپنی ساکس کے ساتھ کام چلایا۔ مسجد ماشاءاللہ اتنی بڑی ہے کہ ایک طرف سے دوسری طرف جاتے ہوئے گھنٹہ لگ جاتا ہے۔ کچھ دروازے صرف آنے کے لیے اور کچھ بس جانے کے لیے۔
صبح جو گیٹ کھلا ملتا ہے وہ شام کو شاید بند ہو جائے. جسٹ ٹو مینیج دا کراؤڈ. یہاں گم ہو جانا عام سی بات ہے کیونکہ سب ایک سا لگتا ہے, سب سیم ڈریس میں ہوتے ہیں. تو گیٹس کے نام یاد رکھو اور ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیشن. حرم کے ارد گرد ہر طرف صحرا ہے, سخت گرمی اور خالی پن, لیکن خدا نے اس جگہ کو اتنی رونق بخشی ہے کہ دنیا کا کوئی کونا ایسا نہیں کہ جہاں سے لوگ یہاں نہ آتے ہوں یا آنے کے خواب نہ دیکھتے ہوں. بہتوں کو نئی زندگیاں ملتی ہیں, نئے دوست, نئی کہانیاں, نئے راستے اور نیا سکون. In this place, guilt is not shouted at. It's allowed to sit quietly until it loses its power to define who you are. انسان کو یہ سمجھ آ جاتا ہے کہ اس کی کہانی کا مطلب اس کے ورسٹ چیپٹرز طے نہیں کرتے, بلکہ یہ طے کرتا ہے کہ وہ ان چیپٹرز کے بعد کہاں رکتا ہے. کعبہ کے قریب آ کر وقت سیدھا نہیں چلتا, بلکہ پاسٹ اور پریزنٹ ایک ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں. اور پھر ایک نیا سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر اب بھی سانس باقی ہے تو ختم کیا ہوا ہے. So it's never too late to rewrite your story, because as long as the heart can turn, direction can still change.